آج آپ کی ملاقات ملتان میں 10 سالہ حافظ محمد عمر سے کروانے آئے ہوں، جنہوں نے 7 ماہ کے قلیل عرصے میں حفظ کی سعادت حاصل کی ہے۔ حافظ محمد عمر اور ان کے معلم میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حافظ صاحب کتنا ٹائم دیتے تھے؟ 9 to 10 کر کے پھر عالم کا کورس کریں گے آگے۔ خواب ہے کہ ہم استاد صاحب بنے جیسے ہمارے استاد صاحب ہیں۔ پہلی بات تو یہ قرآن پاک پڑھنے میں کیا تھکنا، لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کی ملاقات ملتان میں 10 سالہ حافظ محمد عمر سے کروانے آئے ہوں، جنہوں نے 7 ماہ کے قلیل عرصے میں حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور اب ماشاءاللہ سے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ حافظ محمد عمر اور ان کے معلم میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حافظ صاحب کتنا ٹائم دیتے تھے، کس طرح اس قلیل عرصہ میں انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ محمد عمر سلیم۔ حافظ محمد عمر سلیم، مجھے یہ بتائیں کتنے عرصے میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے؟ 7 ماہ کے عرصے میں ہم نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 7 ماہ۔ تو ایک دن میں کتنا سپارہ پڑھتے تھے، کتنا ٹائم دیتے تھے؟ جیسے ہمارا مدرسے کی ٹائمنگ ہے 8 بجے سے 4 بجے تک، تو اسی ٹائم میں پڑھتے تھے، تو گھر میں بھی پڑھتے تھے اور مدرسے میں بھی پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اتنے کم عرصے میں حفظ قرآن مکمل ہوا۔ صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک مسلسل پڑھتے رہتے ہیں؟ جی، بیچ میں وقفہ بھی ہوتا ہے، جیسے 12 پونے 1 بجے جیسے وقفہ ہوتا ہے، تو پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر سے درجہ لگتا ہے، ہمارا درس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے پھر سے پڑھتے تھے۔ تو اسکول بھی پڑھتے رہے اس سے پہلے؟ جی، اسکول بھی پڑھا ہم نے، 6 تک اسکول پڑھا ہے۔ اچھا، 6 کلاس؟ جی، 6 کلاس تک اسکول پڑھا ہے، تو اس کے بعد پھر اب بقرعید کے بعد ہم پھر سے اسکول لگیں گے، 9 to 10 کر کے پھر عالم کا کورس کریں گے آگے۔ ماشاءاللہ، آگے یعنی آپ نے عالم بننا ہے؟ الحمدللہ۔ صحیح۔ تو کیا وجہ آگے عالم کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا ٹیچر بننا چاہتے ہیں؟ آپ نے بھی ایسے آگے بچوں کو علم دینا ہے؟ جی، ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم استاد صاحب بنیں جیسے ہمارے استاد صاحب ہیں، ان کی طرح بنیں، ہم بھی بچوں کو تعلیم دیں تاکہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہو۔ صحیح۔ صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک مسلسل پڑھتے رہنا، تو کوئی تھک نہیں جاتے تھے کبھی؟ کہ بندہ تھک جاتا ہے اور کبھی چھٹی بھی کر لیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ قرآن پاک پڑھنے میں کیا تھکنا، اور دوسری بات کہ جب بندہ مدرسے میں لگتا ہے، ایک دو دن ہوتی ہے کہ بھائی ٹینشن، پھر اس کے بعد تو عادت بن جاتی ہے بندے کی۔ صحیح۔ اب آپ نے 7 ماہ کے قلیل عرصے میں آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا، تو جب آپ نے والدین کو بتایا تھا ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ والدین بھی بہت خوش ہو رہے تھے، انہوں نے ہمیں انعام بھی دیا تھا اور بہت خوشی کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے، تو پھر اس کی وجہ سے ہم بھی خوش ہو گئے تھے، تو پھر ہم نے اپنے دادے ابو کو بتایا، وہ بھی خوش ہوئے تھے، پھر ہم نے سارے تمام رشتہ داروں کو بتایا، تو انہوں نے بھی ہمیں انعام دیا تھا اور بہت خوش ہوئے تھے۔ صحیح۔ تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، استاد صاحب کے لیے کیا تحفہ لائے تھے جب آپ نے حفظ مکمل کر لیا؟ استاد صاحب کے لیے تحفہ بتانے کا تو نہیں ہوتا، جو استاد صاحب کو تحفہ دیا تھا استاد صاحب کو بہت پسند آیا ہوگا، مجھے ہمیں یقین ہے، تو پھر استاد صاحب کو بھی تحفہ دیا تھا، جس نے ہمیں ناظرہ پڑھا ان کو بھی تحفہ دیا تھا، اور ہمارے جو مدرسے کے بڑے ناظم ہیں ان کو بھی دیا تھا۔ صحیح۔ بچے کے معلم میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے 7 ماہ میں، تو یہ کتنا ٹائم دیتا تھا قرآن مجید کو؟ جی الحمدللہ، اس بچے نے اتنا قلیل عرصے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، تو اس میں ہماری مدرسے کی ٹائمنگ ہے 8 سے لے کر 4 بجے تک، اتنا میں پڑھتا تھا، اور یہ اپنا سبق والا کام جو ہے گھر سے کر کے آتا تھا۔ اچھا حافظ صاحب، مجھے کچھ سنائیں گے اس وقت؟ کیا چیز سنائیں گے اگر میں آپ سے سننا چاہوں تو؟ قرآن پاک سنائیں گے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأتنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم غددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا عليما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، حافظ صاحب نے قرآن مجید کا ایک رکوع 15ویں سپارے کا ہمیں پڑھ کے سنایا ہے۔ اچھا، ایٹ دی اینڈ مجھے بتاؤ، جو بچے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان کو کیا پیغام دو گے؟ ہم یہ پیغام دیں گے کہ جن کے بچے ذہین ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں لگائیں تاکہ وہ بھی دین کی تعلیم حاصل کریں، تو پھر ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ یہ دین جہاں تک پھیل سکتا ہے، پوری دنیا میں دین پھیلے، تو پھر الحمدللہ ویسے بھی پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے، قائم ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، جن کے ذہن اچھے ہیں، وہ بھی مدرسے میں آ کے دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کو بھی ایسی جیسے خوشی کا مظاہر احساس ہو جیسے ہمیں ہوا، اور ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا ان کے والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسے میں لگائیں اور خوب ڈھیر و ثواب حاصل کریں۔ جی تو ناظرین، میرے ساتھ حافظ محمد عمر موجود تھا جن کا تعلق ملتان سے ہے، اور 7 ماہ کے قلیل عرصہ میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور ایک سعادت حاصل کیا اور لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید پڑھ کے بھی سنایا اور والدین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو بچے ٹھیک ہوتے ہیں، سالم ہوتے ہیں، ان کو تو اسکولوں کی طرف راغب کیا جاتا ہے، لیکن جو بچہ کسی بھی معذوری میں مبتلا ہوتا ہے اس کو پھر مدرسوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچے سالم ہیں مدرسے میں آئیں تاکہ دین جو ہے وہ آگے سے آگے تک پھیل سکے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔